بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 110 تک 14 آیتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ترجمہ، مختصر خلاصہ، پھر مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے نبی کہہ دیجئے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچتا تھا، ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے یہاں بہت اچھا ثواب ملتا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو راعنا، بلکہ یہ کہو انظرنا، اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کے مثل لے آتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی
اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، پس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے ترجمہ سنا، اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ یہود کی جبریل سے دشمنی، پھر اسی طرح ہم نے یہ سنا کہ جو کوئی بھی فرشتوں کے درمیان تفریق کرے گا، جدائی کرے گا، یعنی ایک سے محبت کرے گا دوسرے سے نہیں کرے گا، اسی طریقے سے کفر ہے جس طریقے سے رسولوں اور نبیوں کے درمیان تفریق کرنا، جدائی کرنا کفر ہے، کہ ایک رسول کو مانے اور دوسرے رسول کو نہ مانے، تو یہ بات پتہ چلی ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوا۔ یہودیوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو کو اپنایا، اور ان لوگوں نے جب رسولوں کو نہیں چھوڑا جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کون؟ تمام انبیاء علیہم السلام جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا انتخاب کیا ہے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جبریل امین ہے۔ جب ان لوگوں نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا تو رسولوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو یہودیوں نے رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے یہ پھیلایا کہ یہ جادوگر تھے، اور جادو کے ذریعے سے ان کی حکومت چل رہی تھی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا اور کہا جادو تو بہت پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی سے جادو ہے، اس کا رواج ہے۔ سلیمان علیہ السلام کیسے کفر کا کام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں وہ کر سکتے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بتایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جائے تو الفاظ اچھے استعمال کیے جائیں، ان الفاظ سے بچا جائے جن الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹتی ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم جو بھی نیکی کے کام کرو گے سب اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، سامعین اکرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب مختصر سی تفسیر ان آیتوں کے آپ کے سامنے ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 110 تک 14 آیتیں پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 97 اور 98 لیجئے۔ یہود جو تھے وہ جبریل سے علیہ السلام دشمنی کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہی لے کر آ رہے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ وہی لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وہی لے کر آئے، تو دشمنی کر رہے ہیں وہ لوگ، دشمنی مول لے رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے جو کوئی فرشتوں سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے بھی دشمنی نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، نبیوں سے بھی دشمنی نہیں کرنی ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کا انتخاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رسولوں کا، نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض کرے؟ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75 کے اندر ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے، پھر اسی طریقے سے لوگوں میں سے بھی رسولوں کو چنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ چننے والا ہے، کون ہے جو اس پر اعتراض کرے؟ جو لوگ بھی ایسا کریں گے تو ان کے لیے نقصان ہے، وہ گھاٹے کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6502،
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہتے ہیں جس نے بھی ہمارے ولی سے دشمنی مول لی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی سے، اللہ تعالیٰ کے دوست سے جو بھی دشمنی مول لے گا اس کا بڑا نقصان ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہا ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے ناظرین اکرام، تو ہمیں اور آپ کو ان جیسے طریقے سے دور رہنا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر کسی طرح کی کوئی چیز آ گئی، کچھ غلط قسم کے وسوسے آ گئے تو ان سب کو دور کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارا بڑا نقصان ہے۔ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 103 تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ پر واضح نشانیاں اتاری ہے۔ قرآن کریم واضح نشانی ہے، اور واضح نشانی سے مراد خاص طور پہ وہ واضح نشانیاں ہیں کہ یہودی جو اپنے لیے چھپاتے تھے، قرآن کریم میں ان سب کا تذکرہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے جس طریقے سے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ یہ بھی ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ان چیزوں کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ان تمام چیزیں لوگوں کو بتلا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتار کر ان کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی بتلاتا ہے کہ جادو کو ان لوگوں نے سیکھا، اور سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ جادو کے ذریعے آپ کی حکومت چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت زیادہ عام تھی، پہلے سے چلی آ رہی تھی لیکن اس زمانے میں زیادہ عام تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جادوگری کو کیا کیا، اس کتاب کو لیا جس کے ذریعے لوگ سیکھتے تھے، جادوگری کی اس کتاب کو اپنے تخت کے نیچے دبا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جب ختم ہو گئی، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، تو جنات اور شیاطین نے ان چیزوں کو نکالا، ان کتابوں کو نکالا، اور لوگوں کو یہ دکھایا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی ان کتاب کی وجہ سے چل رہی تھی، جادو کی وجہ سے چل رہی تھی۔ تو لوگ دھوکے میں آ گئے، جادو سیکھنا کفر ہے، تو سلیمان علیہ السلام کیسے سیکھیں گے؟ کالا جادو، آج کل وہ چلتا کالا جادو، کسی کو پریشان کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں۔ تو جادو کے لیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتے کو اتارا جادو کے سلسلے میں بتانے کے لیے، تو ان کی اخلاقی گراوٹ کو بتانے کے لیے 2 فرشتے آئے۔ پھر اسی طریقے سے جادو کا جو سیکھنا تھا وہ آزمائش کے طور پر تھا، تو لوگوں کو ڈرانا مقصود تھا کہ وہ لوگ یہ چیز نہ سیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آتے تھے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ وہ آئے اور یہ آزمائش کے طور پر تھے، وہ کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، جی ہم تو آزمائش ہیں، تم لوگ کفر مت کرو، یعنی جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے لوگ؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی کراتے تھے، دشمنی کراتے تھے، کسی سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ ہو تو ایسا رکھنے کے بعد یہ کرتے تھے کہ جی ان کی چیزوں کو لے لیتے تھے، جی ایسا نہیں کرنا ہے، اس لیے جادو کو نہ سیکھنا ہے نہ کسی کو سکھانا ہے۔ تو یہ آزمائش تھی، ان لوگوں نے حق کو چھوڑا، اور فرشتوں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا جی یہ جادو ہے، اس کو مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سیکھتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی چیز سیکھے وہ چیز غلط تھی، یا استاد نے سکھایا کوئی باطل مذہب کا طور طریقہ یا پھر باطل مذہب کی کتاب کی باتیں سامنے رکھی، لیکن کہیں یہ مسئلہ ہو جائے کہ اگر یہ آدمی سیکھ لے گا تو اسی دین پر چلا جائے گا، اسی دین کا ماننے والا ہو جائے گا، تو لوگوں کو بچنا چاہیے ایسا علم نہ سیکھے، ایسی جانکاری نہ لے، ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے جدائی کرائی جاتی تھی۔ یاد رکھیے گا، جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ چاہے گا تبھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان لوگ، جنات لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا بہت بات اچک لیتے ہیں، لے آتے ہیں، آسمان پہ جو باتیں ہوتی ہے اور یہاں جو جادوگر لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی 100 جھوٹ ملاتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ غلط طریقے پر چلتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط چیز لکھ کے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ آپ کو اتنے گندے لگیں گے کہ بدبو آ رہی ہے، پھر وہ بولیں گے کہ فلاں چیز لو جو کہ ممنوع ہے، قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، لیکن وہ لوگ ایسا کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ تو جو بیچارے کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو وہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے
کہ لوگ خاص طور پہ ان گھروں کے اندر جس گھر میں پریشانی بڑھ گئی اس طریقے سے کہ ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو اب کیا کرتی ہے، ساس بھی چلی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو میرا بیٹا زیادہ تر بہو کی طرف دھیان دے رہا ہے، تو پھر وہ بھی لے کے چلی آتی ہے ذرا کچھ لکھا اکھا کے اور اپنے بیٹے کے چائے میں یا دودھ میں رکھ کے دے دیتی ہے، بولتے یہ محبت کی پریا ہے تاکہ امی سے محبت زیادہ بڑھ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمیشہ امی 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 کرتے رہتے ہیں۔ جب بیوی یہ دیکھتی ہے کہ ارے میرا شوہر تو ہمیشہ امی ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی جاتی ہے جادوگر کے پاس، لوگوں کے پاس کہ بھئی ذرا کچھ کرو کیونکہ اب میرے شوہر ہماری طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہیں کہیں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ 100% فائدہ، ارے بھائی وہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ تو جھوٹ ملا رہے ہیں۔ پھر وہ بھی محبت کی پریا لکھا کے لے آتی ہے اور چائے میں دودھ میں اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ شوہر نامدار بیوی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سائے کی طرح بھاگ رہے ہیں، وہ جہاں جائے گی وہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا، لگا ہوا ہے۔ اور جادو کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2813، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ، کہ ابلیس اپنا عرش اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، دیکھیے ہر شام لگاتا ہے، اور اپنے چیلے چپاٹے کو بھیجتا ہے۔ تو کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہاں تک کہ ایک آتا ہے شیطان یہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، کہ میں اس وقت تک شوہر کو نہیں چھوڑا اور بیوی کو نہیں چھوڑا جب تک کہ جدائی نہ کرا دی۔ ابلیس کیا کرتا ہے، اس شیطان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ آمش کی روایت کے اندر یہ آیا فیلتزمہ، تو اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جو شیطان کو موقع دے رہے ہیں، ابلیس کو موقع دے رہے ہیں، بیوی کو طلاق دے رہے ہیں، بات بات پر طلاق۔ جی یہ کیوں؟ جبکہ یہ آخری حل ہو سکتا ہے، یا خلا کی جو شکل ہے وہ آخری حل ہے۔ پہلے جب جھگڑا ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں، مشورہ کریں، جو بزرگ حضرات ہیں ان کے ساتھ ملیں، نہ کہ ڈائریکٹ طلاق دے دیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے گھرانے جو ہیں وہ برباد ہو گئے، بہت سارے بچے جو ہیں وہ بے سہارا ہے، کیونکہ ماں باپ ہی ان کا سہارا تھے، لیکن اب سب لوگ الگ ہو گئے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ جادوگر کو موقع کیوں دے رہے ہیں، شیطانوں کو موقع کیوں دے رہے ہیں، ابلیس کو موقع کیوں دے رہے ہیں۔ پھر آگے ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم یہودیوں کی طرح نہ کہنا، وہ لوگ کہتے تھے رائنا یعنی ہمارا خیال رکھیے، لیکن اس کو ذرا اس طریقے سے کہتے تھے راعینا، عین کے بعد یا، راعینا نون الف، راعینا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایسا کہہ کے خطاب کریں گے؟ لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ ان لوگوں نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، تو آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ ان لوگوں کا طریقہ نہ اختیار کرنا، ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلنا جو نبیوں کا احترام نہیں کرتے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جب کسی معاملے کے لیے آؤ اور چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملے کی طرف دیکھیں تو یہ کہو انظرنا، آپ ہمارا خیال رکھیے۔ یہ یہودی لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو آپ کو السلام علیکم کے بجائے کہتے السلام علیکم، آپ کی موت ہو، نعوذ باللہ۔ تو یہ دشمنی ہے، حسد ہے، جلن ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں تو آخری نبی بھی آتے، لیکن آخری نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہے، اس لیے وہ چیز ان لوگوں کو اچھی نہیں لگی۔ پھر آگے کی آیتوں میں آیت نمبر 106 اور 107 کے اندر یہ ذکر آیا نسخ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک حکم اتارا تھا پہلے، پھر اس کے بعد اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اس حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ تو نسخ کے لغوی معنی ہوتے ہیں نقل کرنا، یعنی لکھنا، نقل کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ ایک حکم کو چھوڑ کر دوسرا حکم نازل کیا جائے، ایک حکم پر عمل نہیں ہوگا، اب دوسرے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ نسخ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہودیوں عیسائیوں کے یہاں بھی یہ چیز ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ غور کر لیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ تھا کہ جب ایک حمل سے ایک بھائی بہن پیدا ہوتے، دو پیدا ہوتے تھے، تو ان کے یہاں یہ تھا کہ سگے بھائی بہن کے درمیان شادی ہو جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مکمل ہوئی ہے یہاں وہ چیز منسوخ ہے۔
اس حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ نسخ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 5 آیتیں ایسی رہ گئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کی تعداد 5 ہے، جس کے اندر نسخ ہوا ہے، ایک حکم ہٹا کے دوسرا حکم لایا گیا ہے۔ نسخ 3 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے مطلقاً یعنی حکم کو منسوخ کر دیا جائے، ایک ہے نسخ مع التلاوہ، پہلے حکم کے الفاظ قرآن میں ہیں، ان کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن اب دوسرے الفاظ پر عمل کیا جائے گا، دوسرے حکم پر عمل کیا جائے گا، پہلے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ تھا کہ 20 آدمی 200 کے لیے کافی ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر ہے کہ 20 آدمی اگر ہوں گے تو 200 سے وہ لوگ لڑائی جھگڑا کریں گے اس طریقے سے جب وہ جنگ کے میدان میں ہو تو 200 آدمی سے لڑیں گے۔ پھر یہ حکم تھا کہ 100 لوگ 1000 لوگوں سے مقابلہ کریں گے، لیکن اسی کے آگے آیت ہے، اس کے اندر یہ حکم ہے کہ اب 100 لوگ 200 کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد 1000 لوگ 2000 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ تو دونوں حکم آگے پیچھے ہے، لیکن پہلے آیت موجود ہے لیکن دوسرے والے حکم پر عمل ہوگا، تو یہ نسخ ہے۔ ایک ہے نسخ کی صورت اور اس کی شکل جو بنتی ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے، جیسے یہ ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، کہ بوڑھے مرد اور بوڑھے عورتیں جب دونوں زنا کرے تو ان دونوں کو رجم کر دو، یہ حکم آیا، لیکن یہ تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے لیکن حکم جو ہے وہ باقی ہے۔ اس طریقے سے کہ اگر شادی شدہ لوگ زنا کریں گے، شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن جو شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو کیا کیا جائے گا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس ملک سے باہر کر دیا جائے گا، اس شہر سے باہر کر دیا جائے گا، شہر بدر اس کو کر دیا جائے گا۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب ہی کے بارے میں ہے کہ اہل کتاب کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ان کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، کیونکہ وہ لوگ دشمنی کرتے ہیں، حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ لوگوں کو چاہیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب دیکھیے پورے قرآن مجید کے اندر اکثر حکم آپ کو یہ ملے گا جہاں بھی نماز کے لیے ہے وہاں زکوٰۃ کے لیے ذکر ہو رہا ہے۔ نماز کی اہمیت اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، تو دونوں عبادتوں پر عمل کرنا ہے، دونوں عبادتیں ہمیں کرنی ہے۔ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے تم جو کچھ بھی اللہ کے پاس بھیج رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ جو بنا رہے ہیں وہ سب یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن جو نیک کام ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ وہاں ہوگا اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم سے جڑے رہیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس سے کچھ سیکھیے اور سکون حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب